اللہ کریم سب سے بڑا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب مطلق ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول کائنات کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایک بہت بڑا تعارف ہے، عباد الرحمن کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو۔ ہمیں کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ کریم نے اعزازات سے نوازا ہے۔ جن لوگوں کے پاس اتنی بڑی نسبتیں ہوں، اتنے بڑے حوالے ہوں، اتنی بڑی طاقتیں ہوں، ان کے پاس ظاہری طور پر اگر لوگوں کا جتھا نہ بھی ہو اور ظاہری طور پر اگر مال و اسباب وقتی طور پر نہ بھی ہوں، اقتدار، عہدہ اور بڑے لمبے چوڑے نعرے ان کے پیچھے نام بھی لگ رہے ہوں، تو یہ بہت بڑا تعارف نہیں کہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول کریم کے غلام ہیں؟ اور کیا یہ تعارف جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اور گردن اٹھا کر جینے کے لیے بہت بڑا تعارف نہیں؟ باوجود اتنے بڑے تعارف کے اگر کوئی بندہ کمزور باتیں کرے، کچی پکی گفتگو کرے اور وہ اپنے آپ کو بار بار مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرے، وہ بار بار اپنے زخم دکھائے تاکہ وہ قابل رحم قرار پائے، تو یہ باتیں ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، اللہ کے ایک بندے کو ذرا زیبا نہیں دیتی، ذرا اچھا نہیں لگتا۔ مسلمان اعصابی طور پر، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر ایک طاقتور قوم ہے۔ مسلمان وہ قوم ہے جو مرعوب نہیں ہوتی، یہ روب دکھاتی ہے، روب۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے اکابرین سوئے بھی ہوتے تھے، سوئے ہوتے تھے حضرت عمر، لیکن ان کو سوئے ہوئے دیکھ کر بھی لوگ کانپا کرتے تھے، اس لیے کہ شیر تو شیر ہی ہوتا ہے نا، وہ سویا ہو تو پھر بھی شیر ہی۔ تو میں کچھ عرصے سے اس کمی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ لوگ، یعنی کوئی شخص بھی ملتا ہے تو وہ اس لہجے میں بات کرتا ہے کہ اسے مظلوم مان لیا جائے، قابل رحم مان لیا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس پر توجہ کی جائے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو قرآن مجید اصحاب صفہ کی شان بیان کرتا ہے کہ انہیں بڑی حاجت ہے، بڑے ضرورت مند ہیں۔ وہ لوگ تھے جو کئی دنوں تک روٹی نہیں کھاتے تھے، لیکن رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے مدرسے کے ان طالب علموں کو جو دیکھے گا اسے محسوس ہوگا کہ یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں۔ کیوں محسوس ہوگا؟ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، کشکول طلب نہیں دراز کرتے، یہ اپنے پردے کو قائم رکھتے ہیں۔ خودداری، عزت نفس، وقار، خودی، ہمارے ہاں تیزی سے ان چیزوں کا آج جو ہے وہ یوں محسوس ہوتا جیسے قحط ہو گیا ہے۔ الا ماشاءاللہ، آپ کے زخم دکھانے سے کوئی بھی آپ کا زخم نہیں بھرے گا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ اچھا بھلے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو ذرا ضرورت پڑ جائے تو سامنے والا آنکھیں پھیر لیتا ہے، اسی وقت اس کا ماحول اور اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنا سارا بھروسہ، اپنی ساری توجہ، اپنی سوچوں کا مکمل مدار صرف اللہ رسول کی ذات کو بنائیں، اور اس انداز میں بنائیں کہ کون دیتا ہے دینے کو تو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور یہ ذہن بنائیں زندگی میں کہ رب رسول کی بارگاہ سے 2 قطرے بھی مل گئے تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے ادھر ادھر دیکھنا تھوڑا کم کریں۔ اور بالخصوص آج اپیل کروں گا، استاد اپنے شاگردوں کو، پیر اپنے مریدوں کو، باپ اپنی اولاد کو بڑی بڑی باتوں کا سبق پڑھائے، بڑی بڑی باتوں کا۔ اقبال نے شکوہ کیا، اقبال کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، یہ جو انہیں کہتے ہیں کہ جناب پڑھ جاؤ گے تو روٹی اچھی ملے گی، یہ انہیں کہتے ہیں پڑھ جاؤ گے تو کار میں بیٹھو گے، پڑھ جاؤ گے تو کوٹھی بنا لو گے، یہ کیا سبق پڑھا رہے ہیں بھلا؟
ان کو تو تم بڑے بڑے باتیں بتاؤ، انہیں کہو پڑھو گے تو دنیا میں حضور کے دین کا انقلاب برپا کرو گے، تم ان کہو کہ تم پڑھو گے تو تم ایک پورا ملک چلاؤ گے، تم انقلاب برپا کرو گے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اقبال کہنے لگے یہ تم کیا سبق پڑھا رہے ہو کہ روٹی صحیح مل جائے گی، چندہ اکٹھا کرنے کا طریقہ آ جائے گا؟ کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے، سبق شاہی ہے اور بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اڑنے والی تعلیم تھی اور یہ انہیں رینگنے کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ تگڑی تگڑی باتیں بچوں کو سکھاؤ، تگڑی تگڑی۔ یہ پھر سارے نہ ڈھونڈتے پھریں کہ وہ فلانا جو ہے نا چاچا امیر ہے تو ماموں امیر ہے تو فلانی خالہ باہر ہے تو فلانا ذرا مہربانی، کوئی بھی نہیں مہربانی کرتا۔ مہربانی جب بھی کرتا ہے یا خدا کرتا ہے یا مدینے والے محمد مصطفیٰ کرتا ہے۔ اپنی توجہات کبھی بچوں کو دیکھیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا نماز قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب مصیبت پہنچے تو صبر کرنا، ادھر ادھر رونا دھونا نہ کرنا۔ نماز پڑھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4۔ ایک نماز پڑھنی ہے، ایک بھلائی کا حکم دینا ہے لوگوں کو، ایک برائی سے، اور اگر کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا ہے؟ ان ذالک من عزم الامور۔ فرمایا بیٹا یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، ہمت والے کام کرنا، ہمت والے، طاقتیں اپنی قائم رکھنا، کمزور نہ پڑنا، لوگ تمہارے آنسو نہ دیکھیں، کوئی تمہیں تڑپتا نہ دیکھے۔ چھوٹا چھوٹا زخم لے کر لوگ سگنل پہ کھڑے، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں لے کر لوگ مانگنے کے لیے دروازوں پر کھڑے ہیں۔ امت مسلمہ کا یہ مزاج نہیں، یہ وقار نہیں، یہ انداز نہیں۔ ہم تو بانٹنے والے لوگ، چلے مشکل آ جاتی ہے، زندگی میں ضروریات پڑ جاتی ہیں، قرضہ صحابہ بھی لے لیا کرتے تھے، لیکن یہ جو لہجے آج ہم نے اختیار کر لیے، کمزور ہو جانا، کچا پڑ جانا، غریبی کا رونا، یہ انداز اہل ایمان کا۔ بچوں کو طاقتور ہونا چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کمزور ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو بزدل ہے تو وہ بڑا کوئی کٹا ہوا آدمی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے طاقتور مسلمان نا اللہ کی نظر میں بزدل مسلمان سے زیادہ پیارا ہے۔ طاقتور ہے نا، اس کی شان زیادہ ہے۔ یہ جو با ہمت ہے، با حوصلہ ہے، جس کے اعصاب مضبوط ہیں، یہ رب کریم کی بارگاہ میں باوقار ہے، اللہ کے حضور اس کی قدر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دعائیں سکھایا کرتے تھے، اور تعلیم امت کے لیے خود بھی حضور وہ دعا فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے اے اللہ بزدلی سے بچا، کنجوسی سے بچا، اے اللہ اس بڑھاپے سے بچا جو انسان کو بڑا پریشان کر دے۔ حضور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ دیکھیں بیمار انسان ہو جاتا ہے، اگر وہ سوچے نا رب کی طرف سے ہے تو پھر بیماری کا لوگ بڑا مزہ لیتے ہیں، کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو نفسانی خواہشات ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو وجد میں لے آتی ہیں بندے کو، اگر وہ غور کرے تو۔ آپ یہ حدیث پاک سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو کہ ضرور کھا، ضد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ اب جب کسی کو پتہ چلے کہ میں بیمار ہوں تو رب مجھے کھلا پلا رہا ہے تو مجھے بتائیے بیماری کتنی پیاری لگے گی، بیماری میں کتنا سرور آئے گا۔ پھر تو انسان ہمیشہ چاہے گا کہ مجھے وہ چیزیں ملیں جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میدان میں جب انسان اترتا ہے نا تو اسے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیت اور ہار یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، لیکن جب وہ لڑے تو جیتنے کے لیے لڑے۔ ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ لڑنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہوتے ہیں، میدان میں نکلنے سے پہلے ہی وہ کمزور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ابھی سفر شروع نہیں ہوتا
وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جناب آپ کی بات تو ٹھیک ہے پر کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، لوگ تو آج کل چلتے ہی نہیں، بڑے مسئلے خراب ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں سن کر بندے بیک گیئر لگا لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا باتیں کرنے والے وہیں رہتے ہیں اور کام کرنے والے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ یقینی نہیں کہ جیتیں گے، لیکن جب میدان میں اترے نا تو پھر ہمیشہ جیتنے کے لیے اترے۔ کوشش کریں کہ میں نے اس انداز میں نکلنا ہے کہ میں نے نہ جیتنا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی بندے نے پوچھا حضور آپ ہر میدان میں کامیاب کیوں رہتے ہیں؟ فرمانے لگے جیت ہار تو رب کریم کے دست قدرت میں ہے، لیکن جب میں اترتا ہوں نا میدان میں تو میں دشمن دیکھ کے پہلے ہی فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میں نے اس کے پیٹ میں خنجر مارنا ہے کہ گلے پہ، میں جیتنے کے لیے میدان میں اترتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لینا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کیوں کہ کہتے ہیں میں ذہن بنا لیتا ہوں کہ میں اسے کاٹ کے لاؤں گا، میں ڈرتا اور سہمتا ہوا میدان میں نہیں اترتا۔ ذہن ہوتا ہے کہ آج لڑوں گا تو جیتوں گا، آج میں دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہے بچوں میں، کچھ بچے بھی اللہ خیر کرے عزم و ہمت والے لوگوں کے پاس بیٹھتے نہیں، اور دوسرا ہم اپنے بچوں کا کسی کو آئیڈیل بھی نہیں بننے دیتے۔ بچے کسی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتر چھاڑ پر آؤں، یہ دور ہی نہیں ہے۔ ہم کوئی ایسا ذوق، کوئی مزاج، کوئی طبیعت پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ کچھ آنے والی نسل کا مزاج ہے کہ وہ اٹھنا نہیں چاہتی، بیٹھنا نہیں چاہتی، چلنا نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے میں لیٹی رہوں، موبائل میرے ہاتھ میں رہے، باقی سارے کام ریموٹ کنٹرول ہو۔ جب انسان دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک دفعہ میں گیا تو ایک مریض کو وہ سمجھا رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے کہ تو تھوڑی ورزش بھی کیا کر، تھوڑی ورزش بھی کیا کر، اور ساتھ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے نا جسم میں جوڑ بنائے ہیں، یہ گھٹنے ہیں، یہ کونیاں ہیں، اللہ نے جوڑ بنائے ہیں، اسی لیے تو بنائے تھے کہ تھوڑی ان کو حرکت بھی دی جائے، لیکن اگر آپ ان جوڑوں کو حرکت ہی نہیں دیں گے تو یہ تو زانگا لود ہو جائیں گے۔ تو کام زندگی میں عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور سب سے بڑی مضبوطی یہ ہے کہ آپ یہاں سے مضبوط ہوں، آپ اعصابی طور پر مضبوط ہوں۔ یہ جو کمزوری ہے نا، ذہنی کمزوری، میں نہیں پسند کرتا کہ مطلب خواتین بچوں کو اس لیے ڈرائیں کہ بیٹا او ہو بلی آ گئی ہے۔ بلی کیا ہوتی ہے جی؟ لیکن جو خواتین آج بھی بچوں کو بلی سے ڈرائیں گی، اچھا اس کو ڈرا بلی سے رہی ہوتی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہوتی ہیں ماما کا شیر، جی آپ کا شیر بلی سے ڈرتا ہے، یہ اماں کا شیر بلی سے ڈر رہا ہے، آپ نے اس سے بلی سے ڈرا دیا اور نام شیر رکھ دیا ہے۔ یہ کیسا شیر ہے کہ جو بلی آتی ہے تو بھاگ جاتا ہے؟ یہ ماحول مطلب متضاد ہے۔ یہ کاکروچ دیکھ کر چیخیں مارنا نا، یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے۔ چھپکلی دیکھ کر نا چیخیں مارنا، یہ امیر گھروں کی علامت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی علامت۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جو قوم چھپکلی سے ڈرتی ہے، کاکروچ سے ڈرتی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں ہو یہ جناب یہ تو اندر میرے وہ آ گیا ٹوکا تو یہ کھا جائے گا، تو یہ قوم انقلاب برپا کرے گی، یہ میدانوں میں نکلے گی۔ بڑے خوبصورت انداز میں ویڈیو بنا کے تو اس کو شیئر کیا جاتا ہے کہ وہ جی قربانی والے دن بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بچہ رو پڑا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ جہاد کرے گا بچہ کل کو جو بکرے ذبح ہونے پر روتا ہے؟ اعصابی مضبوطی، ذہنی طور پر مضبوط کب ہوتی ہے؟ جب انسان اخلاقاً مضبوط ہوتا ہے، اس کی طبیعت وزادار ہوتی ہے، اس کا مزاج اسے مضبوط کرتا ہے۔ آپ ایک حدیث دیکھیں، ترمذی میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی۔ اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر، قلعے بنا کر زمین میں لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتے فوراً عرض گزار ہوئے کہ مالک تیری سب سے طاقتور مخلوق یہ پہاڑ ہیں؟ فرمایا نہیں، لوہا جو ہے نا وہ پہاڑوں سے بھی طاقتور ہے، کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ یا اللہ پھر لوہا سب سے طاقتور ہے؟ فرمایا نہیں، آگ اس سے بھی طاقتور ہے۔ کیا آگ سب سے طاقتور ہے؟ تو فرمایا نہیں، پانی بھی ہے۔ کیا پانی طاقتور ہے؟ فرمایا ہوا بھی ہے، جو پانی کا رخ پھیر دیتی ہے۔ مسلمانوں خدا را اس سے بڑا ذوق نہیں ملے گا۔ میں طاقتور ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں،
ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بولتا زیادہ ہوں اس لیے میں طاقتور ہوں، میرے پاس اسلحہ زیادہ اس لیے میں یہ دیکھو حضور نے بتایا طاقتور کون ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پتھر پہاڑ طاقتور ہے؟ تو فرمایا نہیں، ان پر تو لوہا ہے، لوہا طاقتور ہے، نہیں اس پر تو آگ ہے، آگ طاقتور ہے، نہیں اس پر تو پانی ہے، پانی طاقتور، اس پر تو ہوا ہے۔ تو حضور پھر مہربانی کریں بتائیں طاقتور کون ہے؟ تو یہ دیکھو نا، یہ یاد رکھو نا، یہ کائنات کے سب سے بڑے حکمت والے محبوب کی بات یاد رکھو نا۔ حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ اس ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس ہاتھ کو پتہ، جس میں یہ اخلاقی طاقت آ جائے نا کہ اللہ کے راستے میں دیکھ کر پھر اسے چھپانا آ جائے، بڑا طاقتور آدمی۔ میں یہ سب سے بڑا طاقتور ہے جس نے اپنے رب سے راز نیاز شروع کر لیے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے پھر کسی کو خبر۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ روحانی طاقت ہے، یہ اخلاقی طاقت ہے، یہ کردار کی طاقت، یہ سوچوں کی طاقت ہے، یہ آپ کے مزاج کے بلند ہونے کی طاقت ہے۔ لیکن اگر مسجد میں ٹائلیں لگوا کر بھی ایک ٹائل پہ نام لکھوا لیا ہے، اگر کہیں تعاون کر کے بھی کہا میرا ذکر کرو، کوئی خدمت کر کے کہا میرا نام لو، پھر آپ کمزور ہیں، پھر آپ طاقتور نہیں ہیں، پھر آپ نے بزدلوں جیسا کام کیا، پھر آپ نے وہ رنگ اختیار کیا ہے جو شاید آپ کو ذہنی طور پر بڑی کوفت میں مبتلا کر دے۔ تو اعصابی طاقت، اعصابی قوت، آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے تربیت کی تھی نا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تعصب کی اینک نہ کسی نے پہنی ہو، ورنہ کائنات میں عشق کی داستان ختم ہو جاتی ہے جناب صدیق اکبر پر۔ جو پیار انہوں نے مدینے والے محبوب سے کیا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہر وقت کی جدائی، ہر وقت کی، یعنی بیٹھے بیٹھے نا حضور کے وصال کے بعد بیٹھے بیٹھے حضرت صدیق اکبر اٹھ کے نا تو ایک رستے پہ چلنا شروع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا وہ بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یار ایک دن نا محبوب 2-3 دن کے لیے کہیں گئے تھے، اس رستے واپس آئے تھے۔ جنہاں دے دل پر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا، اے سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ پریشان ہوں تو دل کر رہا پتہ نہیں یہاں سے آ نہ جائیں۔ اتنا زیادہ محبوب کی غلامی اور نبی پاک کی محبت کا ذوق، لیکن اعصابی طور پر مضبوط کتنے تھے؟ حضور کے وصال کے بعد جس بندے نے اپنے پروں کے نیچے پوری امت کو سنبھال لیا ہے نا، اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہی ہے۔ ایسے ایسے سنبھال لیا، سب سنبھال، دکھ سب سے زیادہ لیکن سنبھالا۔ کوئی زکوٰۃ کا منکر پیدا ہو رہا ہے، کوئی ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق نے فرمایا سارے لشکر روانہ کرو۔ جہاں جہاں حضور نے فرمایا تھا جہاد کرو، فرمایا جو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی نہیں دے گا وصول کریں گے۔ لوگوں نے کہا حضور حالات بڑے اور طرح کے ہیں، کیسے کام چلے گا؟ حضرت عمر جیسے دلیر بندے بھی کہنے لگے جناب یہ نظام کیسے چلے گا؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، تم بڑے مضبوط مزاج کا تھا، یہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے؟ فرمایا عمر یاد رکھ اگر میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے میرا آ کے گوشت بھی نوچ کے لے گئے تو پھر بھی میں ان اصولوں پر کھڑا رہوں گا جن اصولوں پر مدینے والے رسول نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ ذرا گنجائش نہیں، ہم یہاں سے مضبوط لوگ ہیں، یہاں سے ذہنی بلندی، ذہنی پختگی، یہ حسن ہے زندگی کا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پرسوں فیصلہ کوئی اور تھا، سویرے پروگرام کوئی اور بن گیا، کل فلانے کا مرید تھا، آج مجھے فیض نہیں ملا ادھر جا رہا ہوں، پرسوں فلانے کو استاد بنا بیٹھا تھا، آج میرا پروگرام بدل گیا ہے، کل میری سوچیں اور تھیں، آج میری سوچیں اور ہیں۔ جو قوم ساری زندگی تعین ہی نہ کرے وہ کام کیسے کرے گی؟ جو رستے کا آغاز ہی نہ کرے وہ منزل پر کیسے پہنچے گی؟ تو کمزور باتوں سے نکلیں، بزدلانہ سوچوں سے باہر آئیں، طے کریں زندگی میں یہ کچھ ہم نے کرنا ہے۔ میں نے کہا ہے نکلیں میدان میں جیتنے کے لیے، پھر رب کی مرضی ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے۔ ساری زندگی صحابہ پر قرض رہا، قرضے بھی رہے، خدمتیں بھی ہوتی رہی، جہاد بھی ہوتے رہے،
ड्यूटियां भी होती रही, सारे काम ही होते रहे। हमारा ये मिजाज है, एक दो खा गया है सारी खुशियां ही गई, बस सारा कुछ खत्म कर बैठते हैं। तो थोड़ी सी ना मजबूत देखें। अच्छा, ये हजरत अबू बकर का हाल है, तो जनाब उमर की कैफियत क्या है? कलमा पढ़ते ही हजरत उमर ने फरमाया या रसूलल्लाह, जब आप सच्चे, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, तो छुप के नमाज पढ़ने का क्या मतलब है? फरमाया अभी तादाद ही कोई नहीं, 40 तो मुसलमान हैं। अर्ज की हुजूर मेहरबानी करें ना, आप सिर्फ इजाजत दें। 20-20 लोगों की सफ़ें बना दी गई, एक सफ़ के आगे हजरत उमर है, एक सफ़ के आगे हजरत अमीर हमजा हैं। जनाब उमर कहने लगे चूंकि आप अल्लाह के रसूल हैं तो लिहाजा नमाज भी आज अल्लाह के घर में ही पढ़ी जाएगी। तो हजरत उमर बैतुल्लाह शरीफ के बीच खड़े होकर नारा लगाते हैं, फरमाते हैं मैं उमर हूं, तुम मुझे भी जानते हो, मेरे बाप को भी जानते हो, तुम मेरा कबीला भी जानते हो, मैंने पढ़ लिया है महबूब का कलमा। अब जिसने बच्चे यतीम कराने हो और अपनी बीवी बेवा करानी हो वो आए और मुझे रोके। ये महबूब अल्लाह के हैं और घर भी अल्लाह का है, तो नमाज भी आज अल्लाह के घर में ही पढ़ी जाएगी। जब तक इंसान यहां से ताकतवर नहीं होता, फिर बात आई सैयदना उस्मान गनी की। मैं पहला वहां उन्हां रिंदा तो जिन्हें खुली बगावत की थी, है पूरा कबीला और तरफ है, उस्मान तेरे घर में माल है, दौलत है, वज़ादारी है, लोग सारे क्या करेंगे, वालिद मुखालिफ, चचा मुखालिफ। हजरत उस्मान गनी जैसे आदमी को पकड़ के बांध दिया गया घर में। पर उस्मान गनी कहने लगे मैं उन बुज़दिलों में से नहीं हूं जो मोहब्बत भी करें और इजहार भी ना कर सके, जो दावा भी करें और फिर उनके अंदर ताकत इजहार भी ना हो। फरमाया तुम जितना बांध सकते हो बांध लो, तुम अपनी दौलतें, हुकूमतें और अपना जाहो जलाल संभाल के रखो, हमने तो गुलामी का फैसला कर लिया है। और फिर की गुलामी उन्होंने। और जहां तक बात है शेर खुदा हजरत अली मुर्तदा की, हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा का तो ये हाल था कि सारी जिंदगी मैदान में रहे। एक दिन हुजूर ने सिर्फ फरमाया कि आज आपको नहीं लेके जाना, आप थोड़ा ना मेरे नायब बनकर, हुजूर किसी ना किसी को नायब बना के मदीने में छोड़ के जाए, एक दिन सिर्फ कहा नहीं लेके जाना। तो हजरत मौला अली रोने लगे, कहने लगे हुजूर मैं बच्चों के बीच रहूं, औरतों के बीच रहूं, मेरी तलवार को जंग लग जाएगा। हुजूर मुझे तो घोड़े पे बैठना पसंद है। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी अर्ज करूं, पहले भी मैंने कहा था फिर कहता हूं, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं बहादुर नहीं होते। हजरत अली के इल्म का भी कमाल उरूज पे और बहादुरी भी पूरे उरूज पे। जिंदगी ना बहादुर लोगों की होती है। ये शहाबुद्दीन गौरी लेटे हैं यहाँ सुहावा में, तो किसी ने पूछा उनसे कि यार आप कहाँ रहते हैं? कहने लगे मैं घोड़े की पुश्त पे होता हूँ, हमारे बच्चे बड़ी सोहनी फोटो बनाते हैं। इनसे पूछें आजकल आप क्या करते हैं, तो कहते हैं मोबाइल चलाते हैं। आप क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं। आप क्या करते हैं? कहते हैं वो ना मुझे ऐसा ऐसा अजीब मसला है मोबाइल का कि बच्चों की ना मतलब मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर इन्हें कुछ 4 घंटे मोबाइल से अलहदा रहना पड़ा ना, तो हो सकता है कि इनको डॉक्टर को भी दिखाना पड़ जाए, इतनी खूब बुरी हालत हो गई। मुझे ढेर सारे दोस्त कहते हैं जी आप टेलीफोन पे मिलते नहीं। मैंने कहा मैं पहले मिला करता था जब तक लोगों की जेब में मोबाइल था, जब से लोगों ने हाथ में पकड़ लिया ना, तो फिर तो एक दिन में 100 नंबर मिलता है, तो फिर आप कैसे मोबाइल पे रहेंगे? फिर तो एक ही काम है, या फ़ोन सुनेंगे या कोई और काम करेंगे। तो थोड़ी सी हिम्मत वाली ज़िंदगी गुजारें। बुज़दिलाना बातें, कमज़ोर बातें हमारे बच्चों को भी कमज़ोर कर देंगी। ये कुछ नहीं कर सकेंगे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला, ये मदीना मुनव्वरा में पैदा होने वाले सबसे पहले बच्चे हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे हैं। हुजूर के फुफ्फो जनाब सफ़िया के पोते हैं और अशरा मुबशरा सहाबी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम उनके बेटे। शुरू से ही बड़े बहादुर थे। एक दिन कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे, तो एक शख्स ने आके ना चीख मारी, डराया, सारे बच्चे भाग गए। जनाब अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर कहने लगे क्यों भागते हो? आप चीखों से भी डरोगे? वापस आओ सारे, मैं तुम्हारा अमीर हूं, आओ जरा इस पर हमला करें। हम सारे भागे और ये अकेला खड़ा रहे। उस पर हमला किया, वो डराने वाला खुद डर के भाग गया। थोड़ा सा ना मिजाज, ज़ेन, तबीयत देखे ना, बदतमीजी और चीज का नाम है, लेकिन गुफ्तगू का मजबूत होना ये और चीज का नाम है।
بچوں کو جب پوری طرح یہاں تو ہم ان کو اس قدر زیادہ کمروں میں بند رکھتے ہیں کہ جب وہ نکلتے ہیں باغی ہو جاتے ہیں. یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پوری طرح دب جاتی ہیں. وہ جو کیفیات ہوتی ہیں جو ایک مردانہ وصف میں ہونی چاہیے ان کے اندر موجود نہیں ہوتی. اقبال کہتے ہیں آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. اور یہ جو سہمے دوست ہیں نا بالخصوص غریب طبقے سے، ان سے میں عرض کروں گا کبھی کسی کی گاڑی دیکھ کر مرعوب نہیں ہونا، کبھی کسی کے مہنگے کپڑوں کے روب میں نہیں آنا، کبھی نہیں. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی کمزور نہ پڑیں اور جگہ جگہ اپنے دکھ بھی نہ بتائیں، جگہ جگہ اپنے دکھ نہ بتائیں. ہمت کریں. اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ با ہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یہاں وہ جیت جاتے ہیں یہاں کچھ سیکھ جاتے ہیں. وہ نا میدانوں میں رہتے ہیں، کمزور نہ پڑیں. یہ جو اتنا لمبی لسٹ بن گئی ہے نا، اتنی لمبی لسٹ مانگنے والوں کی، اتنا لمبی فہرست ہو گئی ہے ہر سگنل پہ، ہر چوک میں، ہر رش والی جگہ پہ. یہ بتاتی ہے کہ لوگ اس کو آر ہی نہیں سمجھتے، کمزوری نہیں سمجھتے، طاقت والا مزاج. حضرت عمر بہادر تھے تو بہادر لوگوں کو پسند بھی بڑا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر چھوٹے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور یہ وہی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں جو بعد میں امام حسین کے قاتلوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اعلانیہ ان لوگوں کا بائیکاٹ بھی کیا اور ان لوگوں کے ساتھ صف آرا بھی ہوئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر اور فرماتے ہیں کہ میری ماں 90 سال سے زیادہ عمر تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر کی. جب میں نے انہیں کہا نا اماں وقت آ گیا ہے شہادت کا، تو میری اماں مجھے کہنے لگی پتر میدان میں رہنا. میدان میں بکرے کو ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، جب اس کی کھال اتاری جائے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ایسے ہی کمزور نہ پڑنا. ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں نا پتر اندروں کنڈی لے لا ساڑی نہیں لڑائی، اور جب ہمارے گھر آگ آئے گی پھر اسے ہم بند کریں گے، ابھی نہ تو بالکل باہر نہ نکلنا. کیسے قوم آگے بڑھے گی؟ جرتیں کیسے پیدا ہوں؟ اور جو کچھ کہہ نہیں سکتے وہ منوائیں گے کیسے؟ جو بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ اپنا منوائیں گے کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے تھے، جناب عمر فاروق آ گئے. حضرت عمر فاروق کا جلال تھا، بچے ان کو دیکھ کے دوڑ گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہیں. حضرت عمر قریب آئے، کہنے لگے پتر آپ کیوں نہیں دوڑے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر چھوٹے سے ہیں، کہنے لگے جی کیوں میں دوڑتا، میں نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی میں نے غلطی کی ہے، بھلا کیوں دوڑوں؟ آرام سے کھیل رہے ہیں اور نہ ہم نے کوئی رستہ بند کیا، جگہ ہے آپ نے گزرنا تو گزر جائیں. چاہیے تھا نا حضرت عمر ناراض ہوتے، پر جناب عمر نے ماتھا چوم لیا. کہنے لگے کیا بات ہے بیٹا، ان چیزوں پر ذرا قائم رہنا. کہنے لگے جرم کی ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ فلانا ہے تو دوڑ جائے؟ کیوں دوڑیں جی؟ تو ہم نے جو قوم کو سکھانا شروع کیا ہے نا، دیکھیں فقر اور چیز ہے، درویشی اور چیز ہے، سادگی لیکن ظلم سہنا اور چیز ہے. دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اپنی زندگی میں عزم کو، ہمت کو، نظریے کو بلند کریں، مظلومانہ مزاج نہ پیدا کریں، بلا وجہ دکھ سنا کے اپنے آپ کو کمزور نہ کریں. یاد رکھیں اگر ہم اپنے دکھ کسی کو سنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا غریب ثابت کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس کا برا اثر لے جائیں. خودداری سے جینا سکھائیں، عزت نفس سکھائیں. ہر وقت گھر کے اندر، کلاس کے اندر، اپنے دوستوں کی جمعیت کے اندر کمزور باتیں نہ کریں، رو دھو کے وقت نہ گزاریں. رونے سے بھی رات گزر جاتی ہے، ہنسنے سے بھی رات گزر جاتی ہے، ناشکری سے بھی دن بیت جاتا ہے اور شکر سے بھی. لیکن بس بات اتنی ہے کہ شکر والوں کا ذرا صحیح بیت جاتا ہے، ہنسنے والوں کا ذرا صحیح بیت جاتا ہے. زندگی میں عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، معاذ اللہ، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، ہم نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب